اگر ہم کسی ایگزامینیشن میں فیل ہو جاتے ہیں، کسی کاروبار میں فیل ہو جاتے ہیں، یا زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اگر ہمارے حصے میں فیلئر آتا ہے تو ہم کو آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے. ہم کو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے کوئی بڑھیا نظام ہمارے لیے پہلے سے طے کر رکھا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ اس راستے پر انشاءاللہ بڑھائے گا، بس آپ کو محنت کرتے جانا ہے. ٹائٹینک 10 اپریل 1912 کو بن کے تیار ہوا اور 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک کو سفر طے کرنا تھا امریکہ نیو یارک کا. ٹائٹینک کے جو بنانے والے تھے ان کو ایک گمان تھا، ان کو گمان یہ تھا کہ یہ ہمارا جہاز جو ہے وہ کبھی نہیں ڈوبے گا. 10 اپریل 1912 کو جہاز کو اپنا پہلا سفر طے کرنا تھا. اسے ساؤتھ ہیمپٹن بندرگاہ سے نیو یارک امریکہ کے لیے روانہ ہونا تھا. اب اس نے کیا کیا، ایک ایڈورٹیزمنٹ دیا ٹکٹ بیچنے کا کہ 10 اپریل کو پہلا سفر اپنا ٹائٹینک شروع کرنے جا رہا ہے، اور جو مسافر اس جہاز کے سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ ٹکٹ خرید سکتے ہیں اور اس جہاز میں سفر کر سکتے ہیں. ٹکٹ بیچے گئے، لوگوں نے ٹکٹ خریدا اور سب کا طے ہو گیا کہ 10 اپریل کو ہمیں ٹائٹینک پہ سفر کرنا ہے. یو کے میں ہی ایک بندہ تھا جس کا نام تھا کلارک. پیشے سے کیا تھا، وہ کسان تھا، اور اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم 3 بچے اس کے پاس تھے اور ایک بیوی. اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ پوری زندگی ہم نے کسانی کی، کھیتی کی، اور میں کہیں بھی نہ اپنے بچوں کو گھما پایا اور نہ کہیں ان کو کسی جگہ پہ لے جا پایا. تو ایسا کیا جائے کہ ہمارے پاس کچھ پیسے اکٹھے ہیں اور اس پیسے سے ٹائٹینک کا ٹکٹ خریدا جائے اور پورے پریوار کو ٹائٹینک کے سفر پہ لے کے جایا جائے تاکہ ہمارے بچے خوش ہو جائیں گے. اب کیا ہوا کہ جب کلارک نے گلک سے، بینکوں سے، جہاں جہاں ان کے پیسے تھے، انہوں نے جب پیسے نکالنے شروع کیے تو ٹکٹ کے پورے پیسے ان کے پاس نہیں ہوئے، کچھ پیسے کم پڑ رہے تھے. تو کلارک نے کیا کیا کہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے کچھ جاننے والوں سے ادھار پیسہ لیا، اور ادھار پیسہ لے کے 5 ٹکٹ انہوں نے خریدا کہ 10 اپریل کو مجھے ٹائٹینک کے پہلے سفر کا کیا کرنا ہے، حصہ بننا ہے. کلارک کیا کیا تھا، ایک کتا جلایا تھا، اور 8 اپریل کو ان کا ہی پالتو کتا اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کو یعنی اس کے بچے کو کاٹ لیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے. اب ڈاکٹر نے بتایا کلارک کو کہ آپ کا یہ بچہ جس کتے نے کاٹا ہے، اس بچے کے پیر میں اندر سے گوشت سڑنا شروع کر دیا ہے، اور اگر اس کا ہم نے پراپر علاج نہیں کیا تو اس کا پیر 2-3 دن کے اندر پورا جو ہے سڑن اس میں ہو جائے گی اور اس کو کاٹنا پڑ جائے گا. اب کلارک پریشان، اس نے کہا کرنا کیا پڑے گا، اس نے کہا اس کو امیڈیٹ ایڈمٹ کرنا پڑے گا. اب ایک دم کلارک مایوس کہ ہمیں کل جو ہے سفر طے کرنا ہے اور ہم نے لوگوں سے قرض لے کر اتنے مہنگے ٹکٹ خرید کر ہم نے کیا کیا کہ اس جہاز کا جو ہے ٹکٹ خریدا اور سفر طے کرنا تھا، اور میرے ساتھ دقت یہ ہو گئی کہ بچے کو کتا کاٹ لیا. وہ گھر پہنچا، اپنی بیوی کو بتایا، بیوی کو بلایا تو اس نے کہا، بیوی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ مایوس کیوں ہو رہے ہیں، اگر مان لیجیے چھوٹے بچے کو کتا کاٹا ہے اور چھوٹے بیٹے کا علاج ہو رہا ہے تو ایسا کریے آپ 2 بچے جو اور ہیں ان کو لے کے آپ چلے جائیے، اور میں اور یعنی میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے اس کو لے کے میں علاج کروا لوں گی، کوئی دقت نہیں، آپ ہو آئیے. اس کے ذہن میں بات یہ آئی کہ میں چلا جاؤں گا سفر پہ، اور سفر 1 مہینے کا ہے، اور 1 مہینے میں پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا حال ہو، میری بیوی کو یہاں کون سی تکلیف پڑے، کون سی ضرورت اسے محسوس ہو، میں نہیں رہوں گا تو بڑی دقت ہو جائے گی. اس نے کہا کہ نہیں، یہ بہتر نہیں ہے، سفر میں کینسل کرتا ہوں. اور اس نے کیا کیا، یعنی یہ سب فیصلہ کرتے کرتے 10 اپریل کی صبح ہو گئی، یعنی 10 اپریل کو اس جہاز کو کیا کرنا تھا، ساؤتھ ہیمپٹن بندرگاہ سے روانہ ہونا تھا. تو کلارک کیا کیے، چونکہ ٹکٹ انہوں نے خریدا تھا اور وہ مایوس یہ ہوئے کہ میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا اور میں اس سفر کا حصہ نہیں بن پا رہا ہوں، تو میں کم سے کم اتنا کروں کہ بندرگاہ پہ چلا جاؤں اور بندرگاہ پہ اپنی انٹری کروا کے جہاز کو جاتے ہوئے یعنی اس کے روانہ ہونے کا جو فنکشن ہے اس فنکشن کا میں حصہ بن جاؤں. تو کلارک کیا کیے، وہ اکیلے بندرگاہ پہنچے، اس کی روانگی کا جو فنکشن تھا اس کا حصہ بنے، اور جب جہاز روانہ ہوا تو یہ مایوس ہو کے رونے لگے. بندرگاہ پہ ایک طرف جہاز روانہ ہو رہا ہے، جہاز جا رہا ہے، اور ایک طرف کلارک کھڑے ہو کے اس بندرگاہ پہ جہاز کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ کاش میرے ساتھ حادثہ نہ ہوا ہوتا،
تو آج بھی ان خوش نصیب پیسنجروں کی طرح، ان مسافروں کی طرح میں بھی اس جہاز کے سفر کا حصہ بنتا۔ کلارک مایوس ہو کے رو کے گھر چلے آئے، گھر پہ بیٹھے، 4 دن گزر گیا، 5ویں دن یعنی 10 اپریل 1912 کو ساؤتھ ہیمپٹن بندرگاہ یعنی آئرلینڈ کے اس بندرگاہ سے جہاز کیا ہوا تھا، روانہ ہوا تھا، اور 14 اپریل 11:20 PM پہ وہ جہاز کیا ہوتا ہے، ایک برف کے چٹان سے ٹکراتا ہے، اور جن انجینئروں کو یہ گمان تھا کہ ہمارا جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا، اس چٹان سے کیا ہوتا ہے، جہاز ٹکراتا ہے، یعنی جہاز کی جو فکس، ٹائٹینک کی جو فکس اسپیڈ تھی، اس اسپیڈ سے بھی زیادہ وہ اسپیڈ میں چلا رہے تھے، کیونکہ ان کو یہ ریکارڈ طے کرنا تھا کہ ہمارا جو وقت ہے، ہماری جو لیمٹ ہے سفر طے کرنے کی، اگر اس سے پہلے ہم پہنچ جائیں گے تو یہ ریکارڈ ہمارے نام درج ہو جائے گا۔ جہاز اس برف کے چٹان سے ٹکراتا ہے، اور جن انجینئروں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ٹوٹے گا، یہ جہاز، اس کی باڈی کبھی ڈیمیج نہیں ہو سکتی، کئی لیئر میں اس کی باڈی بنائی گئی تھی، وہ کیا ہوتا ہے، جب ٹکراتا ہے تو برف کا ٹکڑا کیا کرتا ہے، اس کی باڈی کو پھاڑ دیتا ہے، اس باڈی کو ریپیئر کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن ریپیئر نہیں ہو پاتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس جہاز میں پانی بھرنے لگتا ہے۔ اب 4 دن گزر گیا، 5ویں دن کلارک اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو افسوس ہے کہ میں نے بڑی مشقت سے ٹکٹ خریدے تھے اور میں سفر نہیں طے کر پایا، اور صبح کا جب اخبار آتا ہے تو کلارک کیا کرتے ہیں، اس اخبار کو کھولتے ہیں، اخبار کو کھولتے ہیں تو اس پہ بڑی سی موٹی سی ہیڈنگ لگی ہوتی ہے، اور ٹائٹینک کی فوٹو چھپی ہوتی ہے، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے وشال کائے جہاز ٹائٹینک اپنے 1500 یاتریوں کے ساتھ سمندر میں ڈوبا۔ کلارک جب اس اخبار کو دیکھتے ہیں تو اخبار ایسے پھینکتے ہیں اور دوڑ کے اپنے کتے کے پاس جاتے ہیں اور کتے کو چومنے لگتے ہیں، جس کتے نے ان کے بچوں کو کاٹا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے بچوں، کلارک تو اللہ سے، اپنے بنانے والے سے یہ شکایت کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا کہ میں اس جہاز کے سفر کا حصہ نہیں بن پا رہا ہوں، اور انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا جو کریٹر ہے، ان کا جو پروردگار ہے، جس نے انہیں بنایا ہے، اس نے اتنی بڑی حکمت کی ہے کہ تمہیں وہ ایک زندگی دینا چاہ رہا ہے، تمہیں وہ کیا کر رہا ہے، زندگی بخشنا چاہ رہا ہے، جس بات کے لیے تم اپنے پروردگار سے، اپنے بنانے والے سے، اپنے کریٹر سے شکایت کر رہے ہو، آپ کو پتہ نہیں کہ اس نے آپ کے لیے کتنی بڑی تجویز اس سفر کو نہ کرنے میں رکھی ہے۔ یعنی ہم آپ کیا کرتے ہیں، ہم آپ جب کبھی کبھی فیلئر ہو جاتے ہیں، سکسیس نہیں ہوتے، تو ہم آپ کیا کرتے ہیں، شکایت کرنے لگتے ہیں۔ تو ہم کو، آپ کو کسی بھی موڑ پہ، اگر ہم کسی ایگزامینیشن میں فیل ہو جاتے ہیں، کسی کاروبار میں فیل ہو جاتے ہیں، یا زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اگر ہمارے حصے میں فیلئر آتا ہے، تو ہم کو، آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے، ہم کو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے کوئی بڑھیا نظام ہمارے لیے پہلے سے طے کر رکھا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ اس راستے پر انشاءاللہ بڑھائے گا، بس آپ کو محنت کرتے جانا ہے۔